أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل گزشتہ 7 پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی کی طرف سے جماعت احمدیہ کے مخالفین، معاندین، مکفرین، مکذبین اور ان کے سیاسی اور مذہبی سربراہوں آئمۃ التکفیر کو قرآن مجید کی صورت آل عمران آیت 62 کی تعالیم کی روشنی میں دیے گئے مباہلہ کے کھلا چیلنج کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہ کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی نے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ کے ذریعے مباہلہ کا یہ چیلنج دیا۔ مباہلہ کے چیلنج کا مکمل متن 4 پروگرام میں قسطوار پیش کیا جا چکا ہے۔ نیز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مباہلہ کی اشاعت کے بعد کے حالات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس چیلنج پر مخالف احمدیت علماء نے ہیلوں بہانوں کا سہارا لیتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی نے 5 اگست 1988 کے خطبہ جمعہ میں مخالف احمدیت علماء کے ہیلے بہانوں پر تبصرہ پیش فرمایا۔ مباہلہ کے سلسلہ میں پیش کیے جانے والے 7ویں پروگرام میں مخالف احمدیت علماء کے ہیلے بہانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام کے ذریعہ کتاب سلسلہ احمدیہ جلد 4 کے حوالہ سے اس مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں کئی ایک مخالف احمدیت علماء کے مختلف ہیلوں بہانوں کے سلسلہ میں اس مباہلہ کے چیلنج پر طاہر القادری کے رد عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کہ طاہر القادری نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو ہم منٹو پارک پہنچ جائیں گے۔ اس تاریخ کو مرزا طاہر احمد کا اپنے ساتھیوں سمیت رات کے 12 بجے وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ان کے اس بیان پر جماعت احمدیہ کے پریس سیکریٹری کی طرف سے ان کے نام ایک خط لکھا گیا۔ یہ خط روزنامہ آغاز کراچی 24 اکتوبر 1988 میں شائع ہوا۔ نیز یہ خط ہفت روزہ بدر قادیان 17 نومبر 1988 میں بھی شائع ہوا۔ جماعت احمدیہ کے پریس سیکریٹری نے لکھا: جناب طاہر القادری صاحب، آپ کی طرف سے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے مباہلہ کے چیلنج کے جواب میں جو اشتہاری قسم کے خطوط اور بیانات اخباروں میں شائع ہو رہے ہیں، ان کے مطالعہ کے بعد ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس معاملہ میں سنجیدہ نہیں، بلکہ آپ کا دل تقوی سے خالی ہے اور آپ کی حیثیت ایک مجمع باز کی سی ہے جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے چالاکیوں سے کام لے رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا یہ ظاہر کرنا کہ گویا امام جماعت احمدیہ نے چیلنج قبول کرنا ہے، صریحاً عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ امام جماعت احمدیہ تو نہ صرف چیلنج دے چکے ہیں بلکہ کھلم کھلا خطبات میں بھی اور تحریر کے ذریعہ بھی متعدد بار آپ لوگوں کے الزامات کے جواب میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ چکے ہیں اور مباہلہ کے چیلنج کا ایک فریق بن چکے ہیں، جس کے بعد تو آپ کی طرف سے قبولیت کا سوال باقی تھا، نہ کہ دوبارہ ان کی طرف سے۔ آپ کو بھی چاہیے تھا کہ جس طرح جماعت احمدیہ نے چیلنج شائع کروایا ہے، اخبارات میں اکیلے یا مل کر اپنے دستخطوں کے ساتھ امام جماعت احمدیہ کے چیلنج کے الفاظ کو شائع کراتے اور تحدی کے ساتھ اعلان کراتے کہ مرزا طاہر احمد ان سب باتوں میں جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جس شخص پر یہ بطور مسیح موعود اور امام مہدی ایمان لایا ہے وہ بھی یقیناً جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پس جس طرح اس نے لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کر جھوٹے پر لعنت ڈالی ہے،
ہم بھی قرآن کریم کے بیان کردہ الفاظ میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد کے دیے ہوئے مباحلہ میں جن الزامات کو وہ علماء کی طرف سے بہتان قرار دے رہے ہیں وہ سارے الزامات سچے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر لعنت پڑے۔ اگر آپ میں ذرا بر بھی تقویٰ ہو تو یہ سیدھا سادہ طریقے اختیار کرتے۔ دوسرا پہلو اس مطالبہ سے تعلق رکھتا ہے جو آپ کی طرف سے پیش ہو رہا ہے کہ فلاں میدان میں اکٹھے ہوں، اور اگر لاہور فلاں تاریخ کو نہ پہنچے تو ہم تمہیں جھوٹا سمجھیں گے، یا ہمیں وقت دو کہ ہم تمہاری مقرر کردہ جگہ پر پہنچ کر مباحلہ کریں۔ ہمارے نزدیک یہ سب نفس کی بہانہ سازیاں ہیں اور مباحلہ سے فرار کی راہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ ہے اور اس کے قبضہ قدرت سے کوئی جگہ باہر نہیں، اور کوئی مقام اس کے تسلط اور جبروت سے خالی نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے۔ نہ کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح پاکستان یا انگلستان میں کسی مقام پر پڑی ہوئی ہے۔ اس کو مخاطب کر کے لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے میں آپ کو آخر کیا خطرہ ہے، اور کیوں فریقین کی موجودگی ضروری ہے؟ کیا خدا تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ آپ کی لاہور میں ڈالی ہوئی لعنت کا انہیں لندن میں شکار بنا دے، یا ان کی دنیا میں کسی مقام سے ڈالی ہوئی لعنت کا آپ کو شکار بنا دے، خواہ کہیں بھی آپ ہوں؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آیت مباحلہ سے یہ استنباط کر رہے ہیں کہ آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، تو اس کی روح سے پھر تمام انفس جو خواہ کسی فریق سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا اپنے سارے بیوی بچوں کے ہمراہ وہاں موجود ہونا ضروری ہوگا، اور کیا پھر ساری دنیا کے 1 کروڑ احمدیوں کا اور آپ کے مریدوں کا، خواہ وہ ہزاروں میں ہوں یا لاکھوں میں، کسی ایک مقام پر اکٹھا ہونا ممکن ہے؟ آپ اپنی ایک لغو تعویل کو قرآن پاک کی طرف منسوب نہ کریں۔ مزید برآں کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مباحلہ کا چیلنج جو نجران کے عیسائی وفد کو دیا گیا تھا، اس میں ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم اپنے بیوی بچوں اور انفس کو مدینہ میں حاضر کرو، ورنہ مباحلہ نہیں ہو سکے گا؟ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء و اقارب اور دیگر مسلمان انفس سب نجران میں کسی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ پس آپ ایسی لغو تعویل کرتے ہیں جو عقل اور واقعات دونوں کے خلاف ہے۔ بہرحال اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مباحلہ سے بچنے کے لیے یہ بہانہ اختیار کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں پر لعنت کے ابتحال کو قبول فرمائے، تو پھر ہم آپ کی توجہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ سورۃ الجمعہ آیت 7۔ آپ چونکہ سمجھتے ہیں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے متبعین کی نسبت خدا تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں، لہٰذا اس آیت کی روشنی میں موت کی تمنا کر کے دکھائیں کہ اگر آپ اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عبرتناک موت دے کر دنیا کے لیے ہدایت کا موجب بنا دے۔ ہم چونکہ قطعی طور پر یقین پر قائم ہیں کہ مباحلہ کے لیے کسی ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری نہیں، اس لیے امام جماعت احمدیہ نے جو پیشکش کی تھی اس میں کوئی ایسی شرط نہیں رکھی تھی، اور وہ خود اپنی جماعت کے ساتھ 10 جون 1988 بروز جمعۃ المبارک جھوٹے پر لعنت ڈال کر
مباہلہ کا ایک فریق پہلے ہی بن چکے ہیں۔ پس اگر آپ میں اخلاق کی اور ایمانی جرت ہے تو آپ بھی صاف صاف اعلان کریں کہ آپ کو یہ دعوت منظور ہے یا نہیں۔ سامعین و ناظرین اکرام، جماعت احمدیہ کے پریس سیکریٹری کے خط بنام طاہر القادری کا تھوڑا سا حصہ بھی باقی ہے، جو اس پروگرام کے لیے مخصوص وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال ایک چھوڑے ہوئے حصہ میں طاہر القادری صاحب کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ تقوی سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔